الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ کل ہم نے تیمم کا بیان کیا تھا اور تیمم کن صورتوں میں جائز ہے یہ بھی بیان کیا تھا، اور ساتھ ہی ہم نے تیمم کا مسنون طریقہ بھی ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تیمم کے فرائض کتنے ہیں اور تیمم کی سنتیں، اور ساتھ ہی وہ چیزیں پڑھیں گے جن سے تیمم کرنا جائز ہے اور ناجائز ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں پڑھیں گے جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ چیزیں جن سے تیمم جائز یا ناجائز ہے وہ بیان کریں گے۔ نمبر 1، پاک مٹی سے تیمم جائز ہے، اور ان ساری چیزوں سے بھی تیمم جائز ہے جو مٹی کے قسم سے ہو۔ وہ ساری چیزیں جو آگ میں ڈالنے سے جل کر راکھ نہ ہو اور نہ نرم پڑے، مٹی کے قسم سے ہے، جیسے سرما، چونا، پتھر، اینٹ، ریت، کنکر، گیرو، سنگ مرمر یا عقیق فیروزہ وغیرہ، تو ان سب سے تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، ان ساری چیزوں سے تیمم کرنا ناجائز ہے جو مٹی کے قسم سے نہ ہو۔ وہ ساری چیزیں مٹی کے قسم سے نہیں ہے جو آگ میں ڈالنے سے جل کر راکھ ہو جائے یا پگھل جائے، جیسے لکڑی، لوہا، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، شیشے وغیرہ، رانگ اور ساری دھاتیں اور کوئلہ، غلہ، کپڑا، کاغذ سمیت نیلون اور پلاسٹک کی چیزیں، ان ساری چیزوں سے تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 3، جن چیزوں سے تیمم ناجائز ہے، اگر ان پر اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑے یا ہاتھ رکھ کر کھینچا جائے تو نشان پڑے، تو اس صورت میں ان سے بھی تیمم جائز ہے۔ مثلا کپڑے پر غبار ہو یا کرسی پر ہو یا میز پر غبار ہو، اس صورت میں اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھے جن سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اب ہم تیمم کے فرائض بیان کریں گے کہ تیمم میں کتنے فرض ہیں۔ تیمم میں 3 فرض ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پاک ہونے کی نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر پورے چہرے پر پھیرنا۔ نمبر 3، اور پھر دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیرنا۔ یہ 3 تیمم کے فرض ہو گئے۔ اور اسی طرح تیمم کے سنتیں تقریباً 8 سنتیں ہیں، جیسے سب سے پہلے تیمم کے شروع میں بسم اللہ کہنا اور مسنون طریقے کے مطابق تیمم کرنا، یعنی پہلے چہرے کا مسح کرنا اور پھر دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ نمبر 3، پاک مٹی پر ہتھیلیوں کی اندرونی سطح کو مارنا، نہ کہ ہاتھ کے پشت کو۔ نمبر 4، ملنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے مٹی کا جاڑ ڈالنا۔ نمبر 5، مٹی پر ہاتھ مارتے وقت انگلیوں کو کشادہ رکھنا تاکہ غبار ان کے اندر نہ پہنچ جائے۔ کم سے کم 3 انگلیوں سے ہاتھ اور چہرے کا مسح کرنا۔ اسی طرح پہلے دائیں ہاتھ کا مسح کرنا، پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا۔ چہرے کے مسح کے بعد داڑھی میں خلال کرنا۔ اب ہم وہ چیزیں بیان کریں گے جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سب سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان سے وضو کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے اور غسل کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا جائے تو وضو ٹوٹنے سے وہ تیمم صرف وضو کے حق میں ٹوٹے گا لیکن غسل کے حق میں باقی رہے گا جب تک کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر محض پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو پانی ملتے ہی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، اگر کسی عذر یا بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو عذر یا بیماری کے ختم ہوتے ہی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مثلا کسی نے سخت سردی میں فالج کے خطرے سے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کیا اور تیمم کر لیا، پھر پانی گرم کرنے کا انتظام ہو گیا تو گرم پانی ملتے ہی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، پانی کے قریب کوئی درندہ، سانپ یا کوئی دشمن تھا جس کے خوف سے وضو کے بجائے تیمم کر لیا تھا، پھر یہ خطرہ ٹل گیا اور پانی حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی تو تیمم ٹوٹ گیا۔ نمبر 6، اگر کسی نے ایک عذر کی وجہ سے تیمم کیا تھا
پھر وہ عذر تو ختم ہو گیا، لیکن اس عذر کے ختم ہوتے ہی دوسرا عذر پیدا ہو گیا، تب بھی پہلے عذر کے جاتے رہنے سے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا، پھر پانی مل گیا، لیکن پانی ملتے ہی وہ ایسا بیمار ہوا کہ پانی کا استعمال اب اس کے لیے ممکن نہیں، تب بھی اس کا پہلا تیمم ختم ہو گیا جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا تھا۔ نمبر 7، اگر کسی نے وضو کے بجائے تیمم کیا تھا، پھر وضو کا پانی مل گیا تو تیمم ٹوٹ گیا، اور اگر کسی نے غسل کے بجائے یعنی حدث اکبر سے پاک ہونے کے لیے تیمم کیا تھا اور پانی صرف اتنا ملا اس کو کہ اس سے وضو ہی ہو سکتا ہے، غسل نہیں ہو سکتا، تو غسل کا تیمم نہ ٹوٹے گا۔ تو یہ وہ چیزیں تھے جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم تیمم کے متفرق مسائل پڑھیں گے۔ نمبر 1، کسی نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پانی مل گیا تو چاہے یہ پانی وقت کے اندر ہی ملا ہو تب بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، پانی نہ ملنے یا کسی معذوری کی وجہ سے جب تک آدمی تیمم کا ضرورت مند ہے تو اطمینان کے ساتھ تیمم کر کے دینی فرائض ادا کرتا رہے اور اسی قسم کے وسوسوں سے خود کو پریشان نہ کریں کہ پاکی تو دراصل پانی ہی سے حاصل ہوتی ہے، تیمم سے بھلا کیا پاکی حاصل ہوگی، کیونکہ پاکی ناپاکی کا دارمدار پانی یا مٹی پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت نے جب مٹی سے پاک ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ تیمم سے بھی ایسی ہی پاکی حاصل ہوتی ہے جیسی وضو یا غسل سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، وضو اور غسل دونوں کے بجائے تیمم درست ہے، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہونے کے لیے تیمم کرنا صحیح ہے، اور دونوں کے لیے تیمم کا وہی ایک طریقہ ہے جو اوپر ہم نے بیان کیا، اور دونوں کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہے غسل اور وضو کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص پر غسل فرض ہے، اس نے غسل کے بجائے تیمم کر لیا، اب اسی تیمم سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وضو کے لیے الگ سے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، تیمم میں یہ پابندی بھی نہیں ہے کہ ایک تیمم سے ایک ہی وقت کی نماز پڑھی جائے، بلکہ جب تک وہ نہ ٹوٹے کئی وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فرض نماز کے لیے جو تیمم کیا ہے، اس سے فرض، نفل نماز اور نماز جنازہ، سجدہ تلاوت، قرآن کریم وغیرہ کی تلاوت اور ساری عبادتیں ادا کرنا جائز ہے، البتہ محض قرآن پاک کو چھونے یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے یا قرآن کی تلاوت کے لیے یا قبرستان میں داخل ہونے کے لیے تیمم کیا ہے تو اس سے نماز وغیرہ پڑھنا پھر درست نہیں ہے۔ نمبر 6، پانی موجود ہے لیکن یہ خطرہ ہے کہ وضو یا غسل کرتے کرتے نماز جنازہ یا نماز عیدین یا نماز کسوف وغیرہ نہیں ملے گی، تو اس صورت میں تیمم کر کے نماز میں شریک ہو جانا درست ہے، اس لیے کہ دوسرے وقت میں ان نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص معذور ہو اور خود اپنے ہاتھ سے تیمم نہ کر سکتا ہو تو یہ جائز ہے کہ کوئی دوسرا آدمی مسنون طریقے کے مطابق اس کو تیمم کرا دے، یعنی اپنے ہاتھ مٹی پر مار کر پہلے اس کے پورے چہرے پر پھیرے، پھر اس کے ہاتھوں پر پھیرے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے تیمم کے فرائض اور سنتیں اور کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے وہ ہم نے بیان کیے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور دوسروں تک شیئر کریں، اور اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو تو ضرور ہمیں بتا دیجیے۔